یہ ملک ہے پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کیا آپ کو اور مجھے پتہ نہیں کہ یہ پاکستان کتنی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا؟ 20 لاکھ سے زیادہ تقریباً مسلمانوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ بہت ہوتا ہی ہے، 20 لاکھ سے زیادہ۔ 10,000 سے زیادہ علماء کرام نے شہادتیں پیش کی ہیں، اندازہ تو لگائیں۔ 70,000 سے زیادہ خواتین کی عزتوں کو پامال کیا گیا۔ دودھ پیتے بچوں کو ماں کے سامنے گلا دبا کر مار دیا گیا۔ کیا ظلم و ستم انگریزوں نے نہیں کیے، دشمنوں نے نہیں کیے، لیکن ان مجاہدین کی جد و جہد، ان کی قربانیاں، ان کے خون کے قطرے رنگ لے آئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ مبارک اور خوبصورت خطہ ارض ملک پاکستان کی صورت میں عطا فرمایا۔ انسان اپنے منہ سے یہ جملہ کہہ دیتا ہے کہ یار بنگلہ دیش کو دیکھیں، اس کو دیکھیں، اس کو دیکھیں، پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا۔ تو حکومتی سطح پر، سیاسی سطح پر، معاشی سطح پر، یہ معاملات کی سطح پر تو سب کے سامنے واضح ہے، لیکن اپنا گھر ہوتا ہے۔ یہ پاکستان ہمارا اپنا گھر ہے۔ اللہ کریم نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی۔ اللہ کا یہ ہم پر بہت بڑا انعام ہے کہ اس میں ہم اپنے حساب سے زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اس ملک نے ہمیں سب کچھ عطا کیا۔ اس ملک نے آپ سے اور مجھ سے کیا لیا ہے؟ الٹا دیا ہی ہے۔ کیا ہم نے اس ملک کو اب تک دیا؟ ہم نے کیا دیا اس ملک کو؟ ہم نے تو کوئی قربانیاں بھی نہیں دی۔ ہاں، ہمارے آبا و اجداد میں جنہوں نے دی ہیں ان کی قبر پر اللہ کروڑوں برکتیں اتار۔ ہمیں تو یہ یوں سمجھے کہ تھالی میں سج کر ملک ملا ہے۔ اب کیونکہ 14 اگست آزادی کا دن ہے، تو اس سال اپنی ذہنی صلاحیتوں کو آپ استعمال کریں اور اپنے آپ کو مایوسی سے، شکوہ و شکایت سے، ناشکری سے نکالیں۔ پاکستان اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر کرم سے ملا ہے، اور جب اس وطن عزیز کے حصول کے لیے اور اس کو لینے کے لیے جد و جہد جاری تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خواب میں مجاہدین کے تشریف لائے۔ فرمایا میں خود بھی اس ملک کے حصول کے لیے تمہارے ساتھ ہوں۔ کیونکہ 2 ہی ریاستیں اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو وہ اسلام کے نام پر بنی ہیں، ایک مدینے کی ریاست، دوسرا پاکستان۔ اسی لیے اس کو پاکستان کو ثانی مدینہ بھی کہتا ہے کہ یہ دوسرے نمبر پر اسلام کے لیے ریاست کو حاصل کیا گیا، اور اس کا نام کتنا پیارا ہے، یہ ہے پاکستان۔ کیا ہے؟ یہ 2 الفاظ سے مل کر بنا ہے، یہ 2 کلموں سے مل کر بنا ہے، پاک اور ستان۔ پاک کا مطلب پاک جگہ ہوتی ہے، اور ستان کا مطلب رہنے کی۔ کیا؟ رہنے کی۔ پاکستان کا مطلب ہوتا ہے یہ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ پاکستان کا کیا مطلب ہے؟ یہ پاک لوگ۔ تو انشاءاللہ جب یہ ناپاک لوگ یہاں سے غرق ہوں گے تو پھر پاکستان میں مزید برکتیں اور نورانیت حاصل ہوگی۔ ہم دینی دورے پر یا دینی سفر پر جب بھی ملک کے باہر جاتے ہیں، اس کے بعد جب ملک آتے ہیں تو ایک ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں کہ یار اپنی جگہ میں آ گئے، اپنے ماحول میں آ گئے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک اپنا گھر عطا فرمایا۔ تو دیکھیں، 2 نمبر لوگوں کی وجہ سے، لٹیروں کی وجہ سے، ڈاکوؤں کی وجہ سے، اس ملک کو کھانے والوں کی وجہ سے آپ اس وطن کی مٹی کی بے قدری مت کریں۔ ہمیں اس وطن کے لیے انشاءاللہ کردار ادا کرنا ہے۔ آپ ایگریسو ہونا، تھوڑا پازیٹیو آ کر آپ بات کریں نا۔ ان باتوں سے، ان تبصروں سے نتیجہ کیا ملے گا؟ تو ہم نے پھر اس نعمت کی ناشکری کی نا، اور میں نے کہا نا کہ مس یوز ہو رہا ہے اگر یہ ملک، اور یہ ملک میں اگر غلط کام ہو رہے ہیں، اس ملک کو چھینا جا رہا ہے، لوٹا جا رہا ہے، کھایا جا رہا ہے،
تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے کیا کردار ادا کی. تو نہ صرف باتیں کی بلکہ الٹا 2 جملے اور تو نے اس ملک کے بارے میں ہی برے کہہ دیے. تو یہ تو بہت آسان کام ہے نا کہ لٹیرے لوٹ رہے ہوں اور ہم ان کو برا کہتے ہیں. اللہ نہ کرے آپ کے گھر میں میرے گھر میں چور یا ڈاکو داخل ہو جائے، خدا نہ خواستہ، تو کیا کریں گے ہم؟ خاموش تماشے ہی بنے رہیں گے؟ کوشش کرتا ہے نا بندہ اپنے گھر کو بچانے کے لیے، اپنے مال کو بچانے کے لیے کوشش کرتا ہے، چلاتا ہے، آواز اٹھاتا ہے. اللہ نہ کرے ڈاکو لے کر بھاگ جائیں تو پھر بندہ FIR تک جاتا ہے. اس کو پتا ہے کہ ملنا ملانا کچھ نہیں ہے، لیکن وہ کوشش کرتا ہے، قانون کے دروازے کو بھی کھٹکھٹاتا ہے کہ شاید یار میرا محنت والا مال مجھے مل جائے، شاید جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا ان کی پکڑ ہو جائے. تو جتنا ہم اپنے مال کے لیے مخلص ہیں، اپنے گھر کے لیے مخلص ہیں، گھر کی حفاظت کے لیے، کہ کم از کم اتنی سوچ ہمارے ملک کی حفاظت کے لیے ہمارے ذہن میں ہے کہ آج ہی سے اپنی جد و جہد کا آغاز کریں. احساس کریں کہ لاکھوں مسلمانوں کی قربانی کے بعد یہ ملک ملا، اور اگر آپ اور میں اس ملک کے لیے نہ کھڑے ہوئے تو یہ جو دشمن ہمارے ملک پر قابض ہیں تو ویسے اس کی پرواہ نہیں ہے. اللہ نہ کرے اس ملک پر کبھی کوئی آزمائش کے وقت آیا تو آپ اور میں اور ہمارے بچے ہی میدان میں کھڑے ہوں گے. عام طور پر غریب آدمی جب مڈل طبقہ ہی سامنے آتا ہے، باقی تو ہر ایک نے تقریباً دوسرے ملک میں کوئی نہ کوئی شہریت رکھی ہے، کوئی نہ کوئی ویزا رکھا ہے، اکاؤنٹس بھی رکھے ہیں، پیسے بھی رکھے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم وہاں پر جو ہے نا منتقل ہو جائیں گے. ہم تو ادھر ہی ہیں، جینا مرنا ہمارا ادھر ہی ہے. لہٰذا اس ملک کے لیے کام کریں، اس ملک کے مستقبل کے لیے کوئی نہ کوئی کردار ادا کریں. خاموش بیٹھنے سے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے، مایوسی والے باتوں سے، تبصرے سن کے 2 جملے غلط کمنٹ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہے. یہ اللہ کی عظیم نعمت کی ناشکری ہے. ہمارے سامنے اس ملک کو لوٹ رہے ہیں ظالم دشمن، چاروں طرف سے اس ملک کو مٹانے کے لیے ایک پیج پر ہیں، اور ہماری قوم کسی طرف نہیں کھڑی. احساس ہی نہیں ہے، جذبہ ہی نہیں ہے، کیونکہ میڈیا کو ہم بہت سنتے ہیں اور اس میڈیا نے ہمیں سب سے زیادہ اس ملک کا دشمن بنا دیا، خود ہی بنا دیا. بار بار سن سن کر چھوڑیں یار، مایوس کر دیا. بندہ جب بار بار ایک بری بات سنتا ہے، غلط بات سنتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے چھوڑو یار. نہیں، ایسا نہیں ہے. انشاءاللہ ہم محنت کریں گے، ہماری آنکھیں نہیں تو ہمارے بچے تو ضرور انشاءاللہ پھل کو کھا لیں گے. ہمارا کام ہے کوشش کرنا. دشمن اس ملک کو مٹانے کے در پر ہیں. انشاءاللہ جب ہم پازیٹیو انداز میں ایگریسو ہو کر آگے قدم بڑھا کر ہم سوچیں گے کہ یار میری ذات سے اس ملک کے لیے جو نفع ہو سکتا ہے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، تو اللہ رب العالمین نے چاہا تو انشاءاللہ انقلاب بھی آئے گا. جس مقصد کے لیے یہ ملک لیا تھا اس مقصد میں انشاءاللہ ہم کامیاب بھی ہوں گے. اب دیکھیں نا، آپ کہیں پر مٹی پڑی ہو، کہیں پر گڑے ہو گئے ہوں، کہیں پر روڈ خراب ہو گیا، کچھ محلے والے مل کر ہی اس کو بنا لو چند ہزار روپے میں. کوئی مطلب ہماری سوچ ہی نہیں ہے. قربانی ہوئے آلائشیں، وہی اوچری، وہی کھال ہم نے روڈوں پر پھینکی. پان کھا رہے تو وہی پی کے ہم روڈ پر پھینکتے ہیں. ہم خود کیا کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ ہر ایک اپنے اپنے سطح پر معذرت کے ساتھ خیانت ضرور کر رہا ہے. میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں. صفائی تو ہم رکھ سکتے تھے نا، گھر میں صفائی ہوگی، گھر میں پیمپر نہیں پڑا ہوگا، بچے کا پیمپر روڈ پہ پھینک دیں گے، بالکونی سے روڈ پہ پھینکیں گے. روڈ بھی آپ کا گھر ہے یار. یہ جو 4 دیواری آپ کا گھر ہے، یہ پاکستان بھی آپ کا گھر ہے. ہر جگہ سسٹم ہے، لیکن ہم نے سسٹم کو خود خراب کیا. ہر جگہ سسٹم. ہم اپنے گھر کا سسٹم کیسا رکھتے ہیں؟ اپنی گاڑی جب ہم صاف رکھ سکتے ہیں تو جس گھر میں ہماری گلی جو آتی ہے اس گلی کو بھی ہم صاف رکھ سکتے ہیں. چند جانے مل سکتے ہیں. کوئی قدم تو اٹھائے، کوئی آگے تو بڑھے کہ یار میں کم از کم مسجد کے اطراف کے ایریا تو صاف کروا سکتا ہوں نا بارش کے موقع پر. میں یہی کام کر لوں. کوئی بہت لاکھوں روپے نہیں لگ جائیں گے، لیکن اس مٹی کی دعا لگ گئی تو ہم رنگ جائیں گے انشاءاللہ. یہ رسول اللہ کے نام پر ہمیں ملی. اور یہیں سے ہم دبئی چلے جائیں، کیوں پان کی پیک نہیں تھوکتے؟ کیوں سگنل نہیں توڑتے؟ پتہ ہے قانون فوراً چالان آئے گا. یا سگنل مولانا سب میں سب توڑ کے جاتے. کیوں بھائی؟ ارے قانون پاکستان میں سب چلتا ہے، پیسے. تو آپ اور میں جملے بول بول کے خود ملک کو ڈیگریڈ کرتے ہیں. کیوں میں اور آپ صرف اس ملک کی حدود سے باہر ہی جاتے ہیں، جس ملک میں بھی بالکل صحیح ہو جاتے ہیں، بالکل پابند ہو جاتے ہیں. کون سی چیز ہمیں پابند کر دیتی؟ قانون. تو کیا یہ ملک کی مٹی کی وفا ہمیں پابند نہیں کر سکتی؟ ضروری ہے ہم گندگی کو خود پھیلائیں، اپنی فیملی کو پابند کر دیں یار کہ یہ گندگی والا کوئی کام نہ کرے. ڈسٹ بن میں ڈالیں، ڈسٹ بن کو پھر جہاں پر صفائی کے لیے جاتے ہیں وہاں جائے. ہم کیوں روڈ پر جو کھاتے ہیں وہی روڈ پر پھینکتے ہیں؟ جو تو گندگی کرنے میں ہمارا کردار کم ہے. حکومت میں نے کہا نا فلاپ ہے، ان کو تو وہ تو چور ڈاکو لگے ہوئے ہیں.
صرف کراچی میں چند بارش ہوئی تو کیا حال ہو گیا. انہوں نے اس پہ ڈال دیا کہ بارش بہت ہو گئی. یہ نہیں کہا کہ 74 سال میں کبھی ملک پہ پیسے لگایا ہی نہیں ہے, سندھ حکومت تو کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ نہیں سوچا, کہتے وہ بارش بہت ہو گئی تھی اس لیے کوئی سسٹم نہیں رہا. تو بھائی وہ تو ہے ناکارہ, وہ تو فیلئر ہیں. آپ اور میں کم از کم اپنے محلے کے حوالے سے کوشش کر لیں کہ یہ ملک تو میرا ہے نا, یہ ملک ٹوٹے گا اللہ نہ کرے, یہ ملک اللہ نہ کرے کمتر ہوگا, یہ ملک ڈیگریٹ ہوگا, خدا نہ خاصا نقصان ہوگا تو ہمیں نقصان ہوگا. یہ باتیں میں نے اس لیے احساس کے طور پر کی ہیں کہ آپ سمجھدار لوگ ہیں. 14 اگست آ رہی ہے, شہداء کے لیے ایصال ثواب بھی کریں, 2 نفل بھی پڑھیں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو دشمنوں سے نجات دے. اللہ تعالی حضور کے غلاموں کو موقع دیں جو آگے بڑھیں اور ملک کے لیے کام ادا کریں. آپ جو کر سکتے ہیں نا اپنے ملک کے لیے کم از کم وہ تو کریں.